سورۃ الروم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ الف لام میم، غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے۔ یہ قرآن مجید کی ایک پیشن گوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام اور اسلام کے پیغام کے درست ہونے، حق پر ہونے کی زبردست دلیل ہے۔ ان میں سے ایک پیشن گوئی تو یہ تھی کہ اگر آج رومی شکست کھا گئے ہیں، جو اس دور میں ہوا تھا، تو چند ہی سالوں میں روم پھر ایران پر غالب آ جائے گا، جس کے بظاہر امکانات نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور دوسری پیشن گوئی کیا تھی کہ اگر آج مسلمان مشرکین مکہ کے ہاتھوں مظلوم ہیں تو ان کو بھی ایک دن مشرکین مکہ پر غلبہ حاصل ہوگا، جس دن روم ایران پر غالب آئے گا، اور یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ اور ایسا ہی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا علم نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو یہ علم ملا وحی کے ذریعے، تو اس میں یہ خوشخبری دی گئی، فی بضع سنین، چند ہی سالوں میں، للہ الامر من قبل ومن بعد، سارا کام اللہ ہی کے اختیار میں ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ویومئذ یفرح المؤمنون، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے، بنصر اللہ، اللہ کی مدد سے، ینصر من یشاء، وہ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے، وہو العزیز الرحیم، اور وہ بہت زبردست، بہت رحم کرنے والا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مدد اور نصرت صرف اسباب کے اختیار کرنے سے نہیں آتی، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اگر یہ یقین ہو جائے نا ہمیں، تو ہماری بہت سی پریشانیاں ختم ہو جائیں۔ وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اور جب علم نہیں ہوتا تو پھر گھبرا اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو ظاہری اسباب نہ بھی ہوں کسی چیز میں، یعنی آپ کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اسباب نہیں ہے، آپ کا دل سخت پریشان ہے کہ میں اتنا بڑا رسک لے رہی ہوں کہ یہ کام کرنا، اور یہ کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ مسلمانوں کے فائدے میں، یہ انسانیت کے فائدے میں ہے، اس کو ہونا چاہیے، لیکن آپ اللہ کے اوپر بھروسہ کر کے اسباب نہ ہوتے ہوئے بھی جب چل پڑتے ہیں، اختیار تو کرتے ہیں لیکن بعض اوقات اس کو وہ میٹ نہیں کر رہے ہوتے جو آپ کا مقصد یا مشن ہوتا ہے، لیکن اللہ کے اوپر بھروسہ اور دعا اور اللہ کی مدد طلب کرنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اب پورے دل سے کہنا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور غیب سے آتی ہے، کیونکہ سارا اختیار تو اس کے پاس ہے۔ اور اکثر لوگ نہیں جانتے، اکثریت کو یہ بات نہیں سمجھ آتی، اس لیے پھر اکثریت پریشان رہتی ہے اور قدم نہیں بڑھاتی۔ تو یاد رکھیے، ظاہری اور باطنی اسباب بھی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ باطنی اسباب وہ ہوتے ہیں جو اندر ہی اندر اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، وہ تو دنیا کی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آخرت سے تو وہ بالکل غافل ہیں، یعنی دنیا کے باطن اور اصل حقیقت کی طرف اکثر لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا، لہٰذا وہ صرف ظاہری چیزوں سے ہی خوش ہوتے رہتے ہیں، اور دنیا کے معاملے میں اور خاص طور پر آخرت کے معاملے میں تو بالکل وہ غافل ہیں، یعنی دنیا میں نیک کام کرنے سے غافل ہیں اور آخرت کے انجام سے غافل ہیں، اور ان کی ساری توجہ دنیا کے ظاہری علوم میں آگے بڑھنے پر ہے، آخرت میں کیا علم فائدہ دیتا ہے اس کی طرف توجہ نہیں۔ آپ دیکھیں کہ الحمدللہ ہم میں سے سب لوگ اپنی تعلیم کے سلسلے میں کسی نہ کسی اسکول، کالج اور یونیورسٹی میں گئے ہیں، اور ہم سب اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے یہ بات بتا سکتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس میں آخرت کا ذکر نہ ہونے کے برابر تھا، اور ہم نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس علم پر لگایا، محنت کی، وقت لگایا، مال لگایا، اپنی جوانی قربان کی، یعنی بہت کچھ لگایا۔ مقصد کیا تھا کہ اس کو حاصل کر کے ہماری دنیا کچھ بہتر ہو جائے، دنیا حاصل ہو جائے، سیدھا صاف یہی مقصد ہے نا، ٹو بی ویری آنےسٹ۔ یہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کا مقصد آخرت کمانا تو نہیں ہوتا، یہ تو بالکل بے وقوفی کی بات ہے۔ پڑھ آپ سب کچھ دنیا کے بارے میں نہیں، اور آپ کا نہیں اس سے مجھے آخرت حاصل ہونے والی۔ دوسری طرف آپ دیکھیں کہ آپ میں سے جن لوگوں نے جتنا بھی قرآن پڑھا ہے، تھوڑا یا زیادہ، وہ سب جانتے ہیں کہ جب بھی قرآن اٹھایا اس نے آخرت کی یاد دلائی، اس نے انجام کی فکر کرائی، جو کہ اصل ٹھکانہ ہے ہمارا، جہاں جا کے رہنا ہے، جہاں زندگی نے شروع ہونا ہے۔
تو پھر ایسی صورت میں ہم سب کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ ایک سنجیدہ تعلق قائم کرنا چاہیے، صرف رمضان کی حد تک نہیں۔ آپ دیکھیے کہ یہ جو صرف دنیا کے امور میں ماہر ہونا اور آخرت کا نہ پتہ ہونا، دنیا کے امور میں ماہر ہونے کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا چیزیں ایجاد کر لی ہیں، مثال کے طور پہ کیلکولیٹرز، کمپیوٹرز، جس میں حساب کتاب ایکوریسی کے ساتھ ڈاٹ ٹو ڈاٹ جو ہے وہ درست نکلتا ہے، لیکن آخرت میں کیا ہوگا اس کا دور پار خبر بھی نہیں کہ وہاں حساب کیسے دینا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ وہ دنیا کے فائدے اور نقصان کو جانتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ کب کھیتی باڑی کریں، کب اس کو کاٹیں، کیسے ان کو ذخیرہ کریں، کیسے عمارات کی تعمیر کریں، اور اس طرح کے دیگر ترقیاتی کاموں کو جانتے ہیں جن کا آخرت میں کوئی نتیجہ نہیں ہوگا۔ ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا کہ ایک انصاری صحابی آئے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، پھر کہا اے اللہ کے رسول، مومنوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کا اخلاق زیادہ اچھا ہو۔ سب سے اچھا کون؟ جس کا اخلاق اچھا۔ انہوں نے کہا کون سے مومن زیادہ عقل مند ہیں؟ عقل مند کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو موت کو زیادہ یاد کرتے ہیں اور اس کے بعد کے مراحل کے لیے زیادہ اچھی تیاری کرتے ہیں، وہی عقل مند ہیں۔ تو ہمیں بھی عقل مند ہونے کی ضرورت ہے۔ دنیا کے کام تو کبھی ختم ہو ہی نہیں سکتے، اور دنیا میں جتنا کچھ بنا لیں گے، جس دن موت آئے گی سب کچھ چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق کے ساتھ اور مقرر وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر اپنے رب کی ملاقات کا انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی آسمان و زمین اور ان میں موجود تمام مخلوقات کو اللہ نے کسی خاص مقصد کے ساتھ پیدا کیا، کوئی ایک چیز بھی بیکار نہیں، بے مقصد نہیں۔ تو انسان اپنے وجود میں غور کرے کہ اس کے جسم کا کون سا حصہ بیکار ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو نکال پھینکے باہر، کچھ بھی نہیں۔ تو اسی طرح زمین پر بھی چلتے ہوئے غور و فکر کیا کرے، باہر نکل کر واک کرتے ہوئے سوچا کرے، تو آپ کو ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی فائدہ نظر آئے گا۔ اور جب انسان یہ غور و فکر شروع کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا رب ہونا سمجھ میں آ جاتا ہے، پھر رب کی معرفت ہونے لگتی ہے۔ اور کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، وہ قوت میں ان سے زیادہ شدید تھے، اور انہوں نے زمین کو اس سے بڑھ کر ادھیڑا اور آباد کیا جیسا انہوں نے اسے آباد کیا ہے، اور ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئے، تو اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ یعنی تباہ شدہ اقوام پر بھی غور و فکر کرنا چاہیے کہ ان کی ہلاکت کی وجہ کیا ہوئی، جبکہ وہ بہت ماہر تھی دنیاوی امور میں۔ پھر جن لوگوں نے برائی کی تھی ان کا انجام بہت ہی برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، اللہ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے پھر وہی اس کا اعادہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو پہلی مرتبہ سے مشکل نہیں، اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور ان کے شریکوں میں سے کوئی بھی ان کے سفارشی نہ ہوں گے، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن وہ سب الگ الگ ہو جائیں گے، یعنی ہر کوئی اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ہوگا۔ اہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے، اہل کفر و شرک جہنم میں، اور ان کے درمیان ہمیشہ کے لیے جدائی ہو جائے گی، الگ الگ ہو جائیں گے۔ یہ دونوں پھر کبھی بھی اکٹھے نہیں ہوں گے، اور یہ حساب کتاب کے بعد ہوگا۔ اس لیے اپنی نسلوں کے ایمان کی فکر کیجئے کہ ان کا ایمان نہ جائے، کیونکہ اس دن فیصلہ ایمان اور بے ایمان کے بیچ میں ہوگا۔ ایمان والا ایک طرف جا رہا ہوگا اور بغیر ایمان والا دوسری طرف۔ تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہ جنت کے باغوں میں خوش کر دیے جائیں گے، یعنی کھانا پینا، دوست احباب، رشتہ دار، ان کی ہر خواہش پوری ہوگی، اور سب سے بڑی خواہش اللہ کی رؤیت، دیدار، زیارت، اس سے بڑی کوئی خوشی ہی نہیں۔ اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو یہی لوگ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے، یعنی وہاں سے کبھی نہیں نکل سکیں گے۔ اگر کہیں ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو فرشتے مار پیٹ کے، باندھ کے، گھسیٹ کر جہنم میں ہی لا حاضر کریں گے۔ فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، بس اللہ ہی کی تسبیح ہے جب تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور آسمانوں اور زمین میں سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور تیسرے پہر بھی، اور جس وقت تم ظہر کرتے ہو۔ تسبیح کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کو ہر عیب، نقص، کمی سے پاک قرار دینا، اور جب وہ بحمدہ ہی آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ ہے کہ ایک طرف اس سے ہر عیب کو دور کرنا اور دوسری طرف اس کی تعریف کرنا اس کی خوبیوں اور صفات کی بنا پر۔
اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین کلمات یہ 4 ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ فرمایا تمہیں اس کلمے میں سے کسی سے بھی شروع کرنا نقصان نہ دے گا۔ چاروں اللہ کے محبوب کلمات ہیں۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ یعنی یہ نشانیاں دیکھ رہے اپنی آنکھوں سے، کل قیامت کے دن بھی ایسا ہی ہونے والا ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر یکایک تم انسان بن کر پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان کے پاس سکون پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی۔ بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ مرد اور عورت اگر مختلف جنس سے ہوتے تو کبھی سکون حاصل نہ کر سکتے۔ مثلا عورتیں اگر جنات یا حیوانات میں سے ہوتی تو کبھی ان سے سکون نہ حاصل ہوتا، اور دونوں ایک دوسرے کے مخالف جنس ہوتے تو ایک دوسرے سے وحشت اور نفرت کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا جوڑا انسانوں سے ہی بنایا، اور اس کے اندر بہت سی نشانیاں رکھی۔ اور مقصد کیا ہے نکاح کے بعد اس جوڑے کے بننے کا؟ کہ ایک دوسرے سے سکون پائیں۔ تو جس ازدواجی زندگی میں سکون نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے اس مقصد کو پورا نہیں کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ رشتہ بنائے اس لیے ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث رحمت ہوں۔ ایک ہوتا ہے سکنا اندہ، کسی کے پاس جا کے رہنا، یہ نہیں کہ آپ ماں باپ کے گھر سے نکل کے شوہر کے گھر میں جا کے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد کیا؟ سکنا الیہ، قلبی اور روحانی طور پر کسی کے پاس راحت اور سکون پانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ عام لوگوں میں بھی کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھ کے بہت سکون پاتے ہیں، جتنی دیر بھی آپ ان کے پاس بیٹھتے ہیں آپ کو ایک لطف آتا ہے، آپ کا اٹھنے کو دل نہیں چاہتا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ بات ہی شروع کریں تو آپ کہتے ہیں کہ کب جان خلاصی ہوگی، یہ قدرتی سی فیلنگ ہوتی ہے۔ تو ہسبینڈ وائف کے بیچ میں ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کل زندگی میں پہلی خاتون مجھے ملی جنہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں بڑا پیار دیا، بہن بھائیوں نے دیا، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا، میں کہتی ہوں مجھے زندگی میں سب سے زیادہ میرے شوہر نے پیار دیا۔ میری تو آنکھیں کھل گئی کہ ایسے لوگ ہیں زندہ، ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو اس طرح نعمت کا اقرار کر رہے ہیں۔ یعنی یہ جملہ مجھے بہت کم نہ ہونے کے برابر سننے کو ملا کہ جو آ کے اپنے شوہر کی اتنی تعریف کرے۔ اصل میں تو مقصد ہی یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے باعث راحت ہوں، باعث سکون ہوں۔ دن بھر کے کام کاج کے بعد جب ایک دوسرے کو دیکھیں تو ان کی ساری تکان جاتی رہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں بھیجے گئے، لیکن سکون انہوں نے کب پایا؟ جب حضرت حوا کی پیدائش ہوئی۔ لیکن یاد رکھیے یہ نعمت نکاح کی صورت میں ہی ملتی ہے، بدکاروں کو، زناکاروں کو یہ نعمت میسر نہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب وہ ایک دوسرے سے اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں تو بعض اوقات وہی ایک دوسرے سے نفرت شروع کر دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی چیز نہیں دیکھی۔ بالکل اجنبی ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ دونوں کے دل میں ایک دوسرے کی محبت ڈال دیتا ہے، اور پھر وہ محبت میں اضافہ بھی ہوتا ہے، جبکہ زنا کے نتیجے میں عداوت اور بغض پیدا ہوتا ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان صرف محبت ہی نہیں ہوتی، رحمت بھی ہوتی ہے، ایک دوسرے کی کیئر بھی ہوتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جب جوانی ڈھل جاتی ہے تو محبت سے بھی زیادہ رحمت کے جذبات آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے بیوی کے لیے سب سے بہترین بننے والے مرد کی تعریف کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے اچھا ہے۔ حسن بصری مرسلاً روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ بندے وہ ہیں جو اپنے اہل و عیال کو سب سے زیادہ نفع دینے والے ہیں۔ اور شوہر سے محبت کرنے والی عورت کی فضیلت، انس بن مالک کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان عورتوں کی خبر نہ دوں جو جنت میں ہوں گی؟ ہم نے عرض کیا، ضرور ہے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی۔ جب اسے غصہ آئے یا اس کے ساتھ برا کیا جائے یا اس کا شوہر اس پر غصے اور ناراض ہو تو وہ کہتی ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور میں اپنی آنکھوں میں نیند کا سرما نہیں لگاؤں گی جب تک آپ راضی اور خوش نہ ہو جائیں۔ یعنی منانے میں بھی پہل کرتی، کوئی ضد اور انا نہیں۔ شیطان کہتا نہیں، کیونکہ اس کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی فتنہ فساد ہو اور ایک دوسرے سے دور ہو، گھر ٹوٹے اور مسئلے مسائل کھڑے اور آئندہ آنے والی نسل برباد ہو جائے۔ تو اس میں عام طور پر عورت کے اندر جذبات زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کے لیے یہ چیز رکھی گئی، کیونکہ مرد میں انا ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر ایک بھی آگے بڑھ جاتا ہے تو اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ اور باہم محبت بڑھانے کا راز کیا ہے؟ دوسرے کی اچھی عادات پر نظر رکھنا اور بری عادات کو نظر انداز کر دینا۔ اگر یہ عادت آپ اپنا لیں
تو بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مومن شخص کسی مومن عورت سے بغض نہ رکھے، مومن مرد، مومن ہسبینڈ، مومن بیوی سے بغض نہ رکھے، دل میں مت باتیں پال کے رکھے۔ اگر عورت کی ایک عادت ناپسند ہوگی تو کوئی دوسری عادت پسند بھی ہوگی، پسند والی عادتوں کو سوچے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف، بے شک اس میں علم والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ سبحان اللہ، زبان کیا ہے؟ گوشت کا لوتھڑا۔ اور انسان کیا کیا بولتا ہے، اور پھر ایک زبان نہیں، ان گنت زبانیں ہیں دنیا میں، اور ان کے بھی کئی ایک ڈائلیکٹس ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے انسان کے اندر یہ پوٹینشل رکھا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے تمہارا رات اور دن میں سونا۔ آج کل تو ضرورت پڑتی ہے، اور ویسے بھی قیلولہ کرنا چاہیے، اور اس کے فضل کو تلاش کرنا۔ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں۔ یعنی نیند باعث سکون اور راحت ہونی چاہیے، رات کو ہو یا قیلولے کے وقت ہو، لیکن دن کا بڑا حصہ کام کاج میں گزرنا چاہیے۔ یہ اصل فطری اصول ہے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں خوف اور امید دلانے کے لیے بجلیاں دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر اس کے ساتھ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک اس میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی جب آسمان میں بجلی چمکتی ہے، بادل کڑکتے ہیں، تو ڈر بھی لگتا ہے۔ اس وقت اللہ جو یاد آتا ہے نا، وہ عام طور پہ نہیں آتا، اور قریب ہی کہیں بجلی گرے تو پھر دل کا حال کیا ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ امید ہوتی ہے کہ بارش بھی ہوگی۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین اسی کے حکم سے قائم ہیں، پھر جب وہ تمہیں زمین سے ایک ہی بار پکارے گا تو یکا یک تم نکل آؤ گے، بس ایک آواز، یعنی قبروں سے نکل آؤ گے۔ اور اسی کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اسی کے فرما بردار ہیں۔ تو ہمیں بھی کس کا فرما بردار ہونا چاہیے؟ اللہ رب العزت کا۔ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، پھر وہ اس کو دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس پر نہایت آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کے لیے سب سے بلند مثال ہے، اور وہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ یعنی تمام مثالوں سے اعلیٰ اور برتر مثال اللہ کی ہے، اور یہاں مثال سے مراد صفت اور شان ہے، یعنی سب سے بڑی شان اللہ کی ہے، سب سے اعلیٰ صفات اسی کے ہیں، اور اونچی سے اونچی شان اسی کی ہے۔ ضرب لکم مثلا من انفسکم، اس نے تمہارے لیے خود تمہارے نفسوں میں سے ہی ایک مثال بیان کی ہے کہ جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، کیا تمہارے لونڈی غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا شریک ہو سکتا ہے کہ تم سب اس میں برابر ہو جاؤ؟ تم ان سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسا کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو۔ اسی طرح ہم آیات کو ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ یعنی انسان اپنے سے کمتر کا اپنے برابر ہونا پسند نہیں کرتا، تو خالق کیسے پسند کرے گا کہ اپنی مخلوق کو اپنے برابر کر لے؟ انسان اپنے غلاموں سے نہیں ڈرتا، تو اسی طرح خالق بھی نہیں۔ بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا وہ بغیر علم کے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، پھر اسے کون ہدایت دے سکتا ہے جسے اللہ گمراہ کر دے، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں۔ بس آپ یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی طرف سیدھا رکھیے، اللہ کی اس فطرت پر جس پر اس نے سب لوگوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی جائز نہیں، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یعنی اللہ کی توحید اور عبادت پر قائم رہیں اور جھوٹے مذاہب کی طرف دھیان ہی نہ کریں۔ اور فطرت کا اصل معنی ہوتا ہے خلقت، پیدائش، اور یہاں مراد ہے ملت اسلام، کیونکہ توحید انسان کی خلقت یعنی اس کی جبلت میں رکھ دی گئی ہے۔ اور یہ کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، مسلمان پیدا ہوتا ہے، پھر ماحول اس کو کچھ اور بنا دیتا ہے۔ اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اور اس سے ڈرتے رہو، اور نماز قائم کرو، اور مشرکوں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جنہوں نے اپنے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا، اور وہ خود بھی کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ اس پر جو اس کے پاس ہے خوش ہے۔ اور لوگوں کو جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسے پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو یکا یک ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں عطا کیا، تو کچھ فائدے اٹھا لو، پس ان قریب تم جان لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے جو انہیں اس کے بارے میں بول کر بتاتی ہے جسے وہ اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں۔ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر اس وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے تو یکا یک وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ یعنی مصیبت پہنچنے پر مایوس ہونے کی بجائے نافرمانیاں چھوڑنی چاہیے۔
اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی مال و دولت کی تقسیم میں اللہ کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں. وہ جس کو چاہے زیادہ دے اور جس کو چاہے کم دے. بعض اوقات دو لوگ ایک ہی جیسی ڈگری رکھتے ہیں، ایک کا ذریعہ آمدنی کچھ اور ہوتا ہے، دوسرا بیچارہ بیکار بیٹھا ہوتا ہے. دو لوگ اکٹھا بزنس شروع کرتے ہیں، ایک بہت آگے نکل جاتا ہے اور دوسرا نقصان پہ نقصان اٹھا رہا ہوتا ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، اللہ ہی جانتا ہے، اسی کی حکمت ہے، کیونکہ رزق تو اس کے ہاتھ میں ہے. بس آپ قرابت دار کو اس کا حق دیجئے اور مسکین کو اور مسافر کو. یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ دیکھنا چاہتے ہیں. پھر وہ رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں، مسکینوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یاد رکھیے ہمارے دین نے ہمیں بار بار رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے، اور غریب رشتہ دار کے ساتھ احسان کرنا دوہرے اجر کا باعث ہے. اور رشتہ دار اچھا کریں یا نہ کریں پھر بھی ان کے ساتھ اچھا ہی کرنا چاہیے اور رشتوں کو کاٹنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس قدر اپنا نسب جانو جس سے تم اپنے رشتے جوڑ سکو. یعنی رشتہ داروں کو پہلے تو جانو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ رشتہ جوڑنے سے رشتہ داروں کی محبت بڑھتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور آدمی کی عمر بڑھا دی جاتی. کتنے فائدے ہیں رشتے جوڑنے، لیکن سب سے مشکل کام ہے، اس لیے کہ رشتہ داروں کی طرف سے سب سے زیادہ تکلیفیں اور اعتراض اور کرٹیسزم اور بہت کچھ آتا ہے. تو انسان کہتا ہے ان سے دور رہو تو سکھ پاؤ. نہیں، اصل سکھ تو صبر کرنے میں ہے، برداشت کرنے میں ہے، اور تکلیفوں کے باوجود جوڑ کر رکھنے میں ہے. اور رشتہ دار اگر کچھ مانگے، کیونکہ یہ ڈر بھی ہوتا ہے نا کہ اگر ان سے تعلق کیا انہیں پتہ چل جائے گا ہمارے پاس کتنا ہے، پھر یہ روز مانگیں گے ہم سے، تو بہتر ہے چھپ کے رہو ان سے. جریر بن عبداللہ البجلی کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو رشتہ دار کسی رشتہ دار کے پاس جا کر اس چیز کا سوال کرے جو اللہ نے اسے اس کی حاجت سے زیادہ دیا ہے، پھر وہ بخل کرے، بس اللہ اس کے لیے جہنم سے ایک سانپ نکالے گا جس کو اژدہا کہتے ہیں، اور وہ اژدہا اس کے گلے میں چمٹ جائے گا. پتہ ہے کہ رشتہ دار ضرورت مند ہے اور پھر نہیں دے رہے، پرواہ نہیں کر رہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر ان رشتہ داروں کو دینا کہ جو بیچارے غربت کے مارے ہوئے ہیں اور پھر وہ اپنی غربت کی وجہ سے آپ کو وہ نہیں دے سکتے جو آپ چاہتے ہیں، تو بہرحال ان کا لحاظ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے اس رشتہ دار پر کیا جائے جو پوشیدہ دشمنی رکھنے کی بنا پر تم سے اعراض کرے. یعنی دل میں کوئی میل رکھی ہوئی ہے، کوئی گرج رکھا ہوا ہے، پھر بھی وہ اس کی طرف دھیان دے. اور جو کچھ سود تم دیتے ہو کہ وہ لوگوں کے مالوں میں بڑھتا رہے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا. اور جو زکوٰۃ تم اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے دیتے ہو تو یہی لوگ اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں. یعنی زکوٰۃ اور صدقات مال میں اضافے کا ذریعہ ہے، جبکہ سود نہیں. یہاں اس آیت میں سود سے مراد وہ سود نہیں جو قرض پر ہوتا ہے، اس سے مراد وہ تحفہ اور ہدیہ ہے جو کوئی غریب آدمی کسی مالدار کو یا رعایا کا کوئی فرد بادشاہ یا حکمران کو یا خادم اپنے مخدوم کو اس نیت سے دیتا ہے کہ اس کے بدلے مجھے زیادہ ملے گا. یعنی کوئی غریب کسی امیر کو اس لیے گفٹ دے رہا ہے کہ امیر کے پاس زیادہ ہے تو جواب جب بدلہ دے گا تو زیادہ مجھے ملے گا. تو اس کی نیت یہ نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کو خوش کرے. نیت کیا ہوتی ہے دینے کی؟ کہ مجھے زیادہ ملے. ٹھیک ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اس دینے پر کوئی اجر نہیں ملے گا. یعنی جب بھی ہم کسی کو کچھ دیتے ہیں، کچھ بھی، چاہے امیر غریب کو دے یا اپنے برابر والوں کو دیں، رشتہ داروں کو دیں یا غیر رشتہ داروں کو دیں، جب بھی کسی کو تحفہ دیتے وقت، کچھ دیتے وقت یہ دل میں خیال آیا کہ میں اس کو دوں تاکہ اس سے مجھے فلاں فلاں فائدہ حاصل ہو جائے، بس وہ تو حاصل ہوگا یا نہیں، جو دینے کا اجر ہے وہ بھی مارا جائے گا. جو بھی دیں، کیوں؟ اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. اس سے بڑی کوئی قیمت ہے؟ اس سے بڑی کوئی نعمت ہے؟ تو اس لیے بار بار اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہنا چاہیے. کسی لالچ میں نہیں دینا چاہیے کسی کو کچھ، کیونکہ ہوتا کیا ہے جب انسان لالچ کی وجہ سے کچھ کرتا ہے نا اور وہ مقصد پورا نہیں ہوتا تو پھر کیا کرتے ہیں لوگ؟ وہ دیا ہوا بھی مانگ لیتے ہیں.
اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہی تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جو ان میں سے کوئی یہ کام کر سکے؟ وہ پاک اور بلند تر ہے ان سے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے خشکی اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا، تاکہ وہ انہیں ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیے، شاید کہ وہ پلٹ آئیں۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں یعنی جو زمین کے خشک حصوں پر ہیں، اور تری سے مراد سمندری راستے، ساحلی آبادیاں، اور فساد سے مراد ہر وہ بگاڑ ہے جس سے معاشرے کا، آبادیوں کا امن اور سکون تہ و بالا ہو جاتا ہے، ان کی زندگی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہاں دنیا میں مصائب آنے کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اس وقت جو موسموں کی تبدیلی اور جو ہمارا ایکو سسٹم بگڑ رہا ہے، ان سب کے پیچھے یہی فساد ہے انسان کا ڈالا ہوا۔ زمین و آسمان کی اصلاح اطاعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ نافرمانیوں کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ دنیاوی مشکلات آتی ہیں بلکہ جسمانی بیماریاں بھی آتی ہیں، آپس کی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، جو دو آدمی بھی آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں، غور سے سنیے، جو دو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں اور پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے تو وہ یقیناً ان میں سے کسی ایک کے گناہ کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ محبت انسان کی ضرورت ہوتی، یعنی انسان کے لیے ایک سکون کا باعث ہوتا ہے، اور جس سے خاص طور پر انسان کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، جس کے ساتھ انسان کی چاہت ہوتی ہے، یہ انسان کی ضروریات میں سے ایک ضرورت ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں باپ کے دل میں ان کی ایسی محبت ڈال دیتا ہے کہ اس کے رونے اور تکلیف دینے کے باوجود وہ بچہ ان کو بہت ہی پیارا ہوتا ہے، اور کوئی بیمار بھی ہو، معذور بھی ہو، تو وہ کبھی خواہش نہیں کرتے کہ یہ مر جائے۔ یعنی کہ محبت کون ڈالتا ہے؟ یہ اللہ ہی ڈالتا ہے۔ لیکن یہ محبتیں ختم ہوتی ہیں آپس کی، رشتہ داروں کی بھی، دوستوں کی بھی، چاہنے والوں کی بھی، جب انسان غلط کام شروع کر دیتا ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل، کہہ دیجئے زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے، ان کے اکثر مشرک ہی تھے۔ بس آپ اپنا چہرہ درست دین کی طرف قائم رکھیے، قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کا ٹل جانا ممکن ہی نہیں۔ اس دن وہ سب جدا جدا ہو جائیں گے، جس نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جس نے نیک عمل کیا تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں، تاکہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے وہ انہیں اپنے فضل سے جزا دے۔ بے شک وہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خوشخبریاں لانے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہاں ہواؤں کا کام بتایا گیا کہ وہ خوشخبریاں لاتی ہیں، لیکن کبھی کبھی تیز بھی ہوا ہوتی ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوا کو گالی دینے سے منع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہوا کو ملعون نہ ٹھہراؤ، یہ تو اللہ کے حکم کی پابند ہے، اور جس نے کسی ایسی چیز پر لعنت کی جو اس کی مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے پہ واپس پلٹ آتی ہے۔ ہوا معمور ہے، یعنی اس کو حکم دیا گیا، کسی کے لیے عذاب ہے اور کسی کے لیے رحمت اور خوشخبری ہے، لیکن ہوا چلنے پر دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما فیہا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور یقیناً ہم نے آپ سے پہلے بھی کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے پاس واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر جن لوگوں نے جرم کیا تھا ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم تھا۔ اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے تو وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر وہ جس طرح چاہتا ہے انہیں آسمان میں پھیلا دیتا ہے، اور وہ انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بارش اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر اپنے بندوں میں سے جن کو وہ چاہتا ہے یہ بارش پہنچا دیتا ہے تو یکا یک وہ خوش ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس سے قبل کہ وہ ان پر برسائی جاتی وہ اس سے پہلے مایوس ہونے والے تھے۔ پھر تم اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھو، کس طرح وہ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، یقیناً وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اگر ہم ان پر کوئی ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑی ہوئی دیکھیں تو اس کے بعد یقیناً وہ ناشکری کرنے لگیں، کیونکہ اللہ کو نہ ماننے والے صبر اور حوصلے سے محروم ہوتے ہیں۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ہوتا ہے نا، انسان رب کی خاطر صبر کرتا ہے کہ اس نقصان پر مجھے اللہ اجر دے گا،
بس آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ ہی آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں جب وہ پیٹ پھیر کر منہ موڑ جائیں، اور نہ ہی آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے ہیں. آپ تو بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، پھر وہ فرما بردار بھی ہیں. سبحان اللہ. یعنی بات وہی سنتا ہے جو کچھ کرنا چاہتا ہے، دوسروں کو تو دلچسپی نہیں ہوتی. اللہ وہ ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی. کتنی کمزوری کہ بچہ اپنی آنکھیں نہیں کھول سکتا، ہاتھ نہیں کھول سکتا، بول نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، خود کھا نہیں سکتا، چل نہیں سکتا. کمزوری پہ کمزوری. اور کس طرح اللہ تعالیٰ پھر اس کو طاقت بخشتا ہے. پھر کمزوری کے بعد قوت عطا کی، پھر قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا طاری کیا. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا، بہت قدرت رکھنے والا ہے. اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم لوگ قسمیں کھائیں گے کہ وہ ایک گھڑی کے سوا نہیں ٹھہرے. اسی طرح یہ لوگ حق سے پھیرے جاتے تھے، اور جو لوگ علم اور ایمان دیے گئے وہ کہیں گے یقیناً تم اللہ کی کتاب کے مطابق دوبارہ اٹھنے کے دن تک ٹھہرے رہے ہو. تو یہ ہے دوبارہ اٹھنے کا دن، لیکن تم جانتے ہی نہ تھے. بس اس دن ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کی معذرت کوئی فائدہ نہ دے گی، اور نہ ان سے توبہ کرنے کا مطالبہ کیا جائے گا. اور یقیناً ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر طرح کی مثال بیان کی ہے. اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے بے شک تم ہی باطل پرست ہو. مانیں گے نہیں. اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے جو علم نہیں رکھتے. علم کی فضیلت پھر پتہ چل رہی ہے کہ جب علم نہیں ہوتا تو انسان حق کو باطل میں فرق نہیں کر سکتا. فاصبر ان وعد اللہ حق. بس آپ صبر کیجئے، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ لوگ ہرگز آپ کو ہلکا نہ پائیں جو یقین نہیں رکھتے.